اٹلی حکومت نے کورونا وائرس کے بعد کی پیدا ہونے والی صورتحال اور اس سلسلے میں ہونے والے اقتصادی بحران پر قابو پانے کے لیے جو 55 بلین یورو کا پیکیج تیار کیا ہے اور جس کا نام ڈیکریٹو ریلانچو رکھا گیا ہے، وہ پیکیج کل اطالوی سینٹ سے پاس ہونے کے بعد قانون بن گیا ہے۔ سینٹ میں اس قانون کے حق میں 121 کے مقابلے میں 159 ووٹ آئے۔ ڈیکریٹو ریلانچو میں ورکرز، فیملیز اور بزنسز کے لیے بہت سی مالی امداد رکھی گئی ہیں۔ کمرشل ضروریات کے بجلی کے بلوں میں بچت، فیکٹری اور تجارتی مراکز کے کرائے میں مدد، ہوٹلنگ اور ریسٹورنٹ کے شعبہ سے تعلق رکھنے والے مالکان کے ٹیکسز میں بچت، سیلف امپلائڈ ایگریکلچر ورکرز کے لیے فنڈز، ڈومیسٹک اور ایگریکلچر غیر قانونی تارکین وطن ورکر کے لیے اٹلی کی امیگریشن کھول دی گئی ہے اور کام کرنے والی فیملیز کے لیے بچوں کی دیکھ بھال کی مد میں مدد شامل ہے۔ اس ڈیکریٹو ریلانچو کے اہم نکات یہ ہیں: گھروں میں توانائی کی بچت یا زلزلے سے بچاؤ کے حوالے سے اگر تعمیر کی تبدیلیاں کروانی پڑتی ہیں تو اس صورت میں حکومت مالکان کو اس خرچے کا 110% تک کا جو خرچہ ہے وہ ٹیکس ڈکلیئرنس میں شو کر کے بچایا جا سکتا ہے۔ گاڑیوں کے حوالے سے اگر کوئی یورو 6 کار خریدتا ہے تو اسے 3500 یورو تک کی انسینٹیو مل سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ اپنی 10 سال تک پرانی گاڑی کو پھینک دے۔ اگر کوئی گرین انرجی کی گاڑی خریدتا ہے تو اسے 10,000 یورو تک کا انسینٹیو یا مدد مل سکتی ہے۔ اگر کوئی الیکٹرک کار خریدتا ہے تو اسے 6,500 یورو کی مدد ملے گی۔ اگر وہ اپنی پرانی گاڑی نہیں پھینکنا چاہتا تو بھی اس کو مدد ملے گی، لیکن اس صورت میں اس کو 50% کم مدد ملے گی۔ اسی طرح ورکرز کے لیے کانسا انٹیگریشن جو ہے اس کی ادائیگی جو ہے وہ حکومت یقینی بنائے گی۔ جو لوگ اپرینٹسز کے کانٹریکٹ پہ ہیں یا محدود مدت کے ورک کے کانٹریکٹ پہ ہیں، ان کے لیے حکومت یہ کوشش کرے گی کہ ان کا اتنی مدت کا کانٹریکٹ رینیو ہو جائے جتنی مدت وہ لاک ڈاؤن کے دوران کام نہیں کر سکے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کے ذاتی مکان ہیں ان کا جو اٹلی میں ایمو کا ٹیکس ہوتا ہے، اگر وہ ڈائریکٹ ڈیبٹ کے ذریعے بینک کے ذریعے جمع کرواتے ہیں تو کمونہ ان کو 20% تک ڈسکاؤنٹ دے گا۔ اس کا اہم نکتہ یہ بھی ہے کہ اٹلی کا ID کارڈ اور اٹلی کے ڈرائیونگ لائسنس جو پہلے 31 اگست تک ویلڈ کیے گئے تھے وہ اب 31 دسمبر تک ویلڈ کر دیے گئے ہیں۔ دوسری جانب والدین کے لیے بھی اس میں کافی چیزیں رکھی گئی ہیں۔ اگر کسی فیملی کے بچے 12 سال سے کم ہیں تو وہ 31 اگست تک 30 دن کی چھٹی لے سکیں گے اور ان کو اس چھٹی کی 50% تک تنخواہ بھی ملے گی۔ اسی طرح اٹلی میں کونسلز کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے علاقوں میں بچوں کی سرگرمیوں کے لیے سینٹرز کا اہتمام کریں۔ اس مقصد کے لیے حکومت نے 150 ملین یورو کا فنڈ مختص کیا ہے جو کونسلز کو ملے گا۔ اسکول جو کہ ستمبر میں کھلنے جا رہے ہیں اس کے لیے حکومت نے 150 ملین یورو کا فنڈ مختص کیا ہے تاکہ پرائمری اسکولوں میں بچوں کی کلاس میں طلبہ کی تعداد 15 سے زیادہ نہ ہو۔ ورکرز کے لیے حکومت سمارٹ ورکنگ کی حوصلہ افزائی کرے گی۔ جو لوگ گھر سے کام کرنا چاہیں گے ان کے لیے حکومت جو ہے وہ ان کی حوصلہ افزائی کرے گی تاکہ وہ اگلے سال جنوری کے بعد بھی گھروں سے کام کر سکیں۔ ریڈ زون کے علاقوں کے جو کونسلز ہیں، جو علاقے ہیں، ان کے لیے حکومت نے 40 ملین یورو کا فنڈ مختص کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ مارکیٹ لگاتے ہیں اور چھوٹے سٹینڈز پر اپنا سامان وغیرہ بیچتے ہیں، 2 ماہ کے لیے ان کے ٹیکس TOSP ختم کر دیا گیا ہے۔ اس طرح بہت سی دیگر ایسی سہولیات ہیں جو اٹلی میں رہنے والے ورکرز، سیلف امپلائڈز، فیملیز، بزنسز اور دیگر شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے ہے۔ اس کی مزید انفارمیشن کے لیے آپ اپنے لوکل ایڈوائس سینٹر یا ٹریڈ یونین سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں مدثر چودھری، جذبہ نیوز، یورپ۔